اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح تڑپ کر اللہ سے انہوں نے نہیں مانگا، فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اور جب انہیں پتہ لگا اور وہ پھر اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور ایسا اللہ کے سامنے آہوزاری کی کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی طرف سے پھر اگرچہ ماشاءاللہ بھائی اچھے ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، بھابیاں اچھی ہوں اور جتنی بھی اچھی ہوں، لیکن ایک مطلقہ لڑکی کا، بیوہ لڑکی کا گھروں میں رہنا فطرت کے خلاف ہے، خلاف فطرت ہے۔ تو ماں باپ بھی اچھے ہوں، بہن بھائی بھی اچھے ہوں، لیکن جب بیوہ مطلقہ بغیر فطرت کے خلاف رہے گی تو پریشانیاں جنم لیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے پیارے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، اپنی صاحبزادی کے لیے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دلی مراد کو پورا فرمائے، ان کی بچیوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ اللہ پاک دنیا آخرت میں ان کو خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو اور آپ سب دنیا بھر سے دیکھنے سننے والوں کو بھی اپنے بچے بچیوں کی طرف سے خوشیاں، خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، آپ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا، آپ ماشاءاللہ والدین دونوں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ اس کے لیے بہت فکر مند ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اسباب کے طور پہ ہمارے پاس بھی تشریف لائے ہیں اللہ پاک۔ اور پہلے سے آپ کی اہلیہ محترمہ بھی میرے سے رابطہ کر رہی اور فکر مند تھیں، دعائیں بھی کر رہی تھیں۔ تو آپ سب جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی کوشش کر لیں، آپ کے ساتھ ہم مل جائیں، ساری دنیا کے انسان جن فرشتے مل جائیں، لیکن جب تک اللہ پاک کی طرف سے آسانی کا، مہربانی کا فیصلہ نہ ہو تو کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے اہم ترین عمل ہے آپ کی صاحبزادی کا خود فکر مند ہونا۔ ماشاءاللہ خود تشریف لائی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے اس کو یہ عمومی سا ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں صرف آپ کی بیٹی کے لیے، دنیا بھر کے لوگ جو ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے فکر مند ہیں، سب کے لیے ہے۔ ایک خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی اور یہ حدیثوں میں، بخاری شریف میں اور حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام پریشان، پورا مدینہ پریشان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ ایسے تہمت لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، سارے مدینے میں دعائیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب تک پتہ نہیں لگا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح تڑپ کر اللہ سے انہوں نے نہیں مانگا، فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اور جب انہیں پتہ لگا اور وہ پھر اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور ایسا اللہ کے سامنے آہوزاری کی کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی طرف سے پھر ایسا، یعنی وہ کہتی تھی میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا، لیکن پھر اللہ نے قرآن میں ان کی پاکی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت کی حفاظت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بدبخت لوگ بھی اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد گرامی، وہ بھی خوش ہو گئے اور بہت اللہ پاک کی طرف سے۔ تو جب تک وہ صاحب معاملہ ہے بچی بچہ، وہ فکر مند نہیں ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ادھر ہی ہمارے قریبی ایک ایسی فیملی تھی، تبلیغی گھرانہ، ان کی ایک بیٹی کو طلاق ہوئی اور طلاق، شوہر نشہ کرتا تھا اور واقعی نشہ کرتا تھا۔ انہوں نے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے ایک دفعہ لگا، دوسری دفعہ لگوایا، لیکن وہ نشہ ایسا بہت سارے بڑے بڑے شرابیوں نے، نشائیوں نے نشہ چھوڑے، لیکن اس کا نشہ ایسا پکا تھا کہ وہ، اور لڑکی کے بھائی اور ماشاءاللہ تبلیغی ماشاءاللہ گھرانہ، بہت پیارا گھرانہ، انہوں نے اس لڑکے سے لکھوا لیا تھا کہ اگر اب میں نشہ کروں گا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو وہ طلاق ہو گئی، نشہ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور طلاق۔ تو وہ پھر اس کی 4 بچیاں تھیں اور وہ بہت فکر مند تھی گھر میں، یعنی اس کے بھائی وغیرہ سارے اس کو جو ہے نا بار بار وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا، بخیر وہ ایک بھائی نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، تو وہ پریشانیاں جنم لے رہی تھی تھوڑی تھوڑی۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا بھائی نے تھوڑا سا AC کا بل زیادہ آ گیا تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر دی۔ اب وہ بہن نے بس ایک رات لگائی اللہ کے سامنے، ایک رات لگائی بس، شب درمیان رب میں، اللہ کی قسم ہمارے مانگنے میں، اللہ کی قسم اللہ دینے والے ہیں، ایک جملے سے بھی اللہ دے۔ اللہ اکبر۔ تو بس وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں، اس نے وہ ایک رات لگائی، کہتی بس نفل پڑھتی رہی، پھر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی، پھر نفل پڑھتی، پھر بس اس نے ایک رات لگائی۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ایک اتنا اچھا رشتہ میرے پاس بھیجا، یہاں نواز شریف انٹرچینج میں ان کا ماشاءاللہ بہترین کاروبار ہے، وہ میرے حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ وہ دوسری شادی کے خواہش مند تھے، فکر مند تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں وہ رشتہ دکھانے کے لیے چلا گیا۔ شب جمعہ مرکز جاتے جاتے میں نے کہا نہیں آج یہ جاتا، اس لڑکے کو ساتھ لیا میں نے، اور میں نے الحمدللہ جا کر رشتہ دکھایا، اور رشتہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہی، اچھا میں نے اس کو کہا تھا میں لڑکی آپ کو دکھاؤں گا، پردے والے لوگ ہیں، میں تو ایک طرف چلا جاؤں گا، لڑکی آپ نے دیکھنی اور صحیح طرح دیکھنی اور اس سے بات چیت کرنی۔ انہوں نے تصویر بھیجی تھی لیکن تصویر میں دھندلا پن سا تھا اور عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جو پردے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی تصویر جب آتی ہے نا تو وہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو وہ بیچاری بھی ایسی کوئی پردے والی تھی تو اس کی تصویر میں کوئی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ تسلی سے بات کریں تاکہ بعد میں مجھے نہ کہنا جی میں شرماتا رہا، میں گھبراتا رہا، وہ بھائی بیٹھے تھے، کچھ بھی آپ نے کوئی نہیں، آپ نے شریعت نے اجازت دی ہے تو کون، شریعت سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں، جنت سے پار تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں رہو۔ بعض لوگ جنت سے بھی آگے بڑھ جاتے، جنت کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ تو میں نے کہا آپ صحیح طرح دیکھیں، ان سے بات چیت کریں، اور اگر آپ کو مطمئن ہو جائیں تو میں ابھی نکاح پڑھا دوں گا، اور اس کا اطمینان کی علامت یہ ہوگی کہ آپ نے دیکھنے کے بعد جب اگلی نشست میں ہم بیٹھیں گے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی، تو بس وہ بسم اللہ میں اسی وقت نکاح پڑھا دوں۔ اچھا جب اگلی نشست شروع ہوئی تو اس نے بسم اللہ پڑھ دی، لیکن میں چاہ رہا تھا کل جمعہ اور میں جمعے میں ان کے بھائی ماشاءاللہ خطیب ہیں ایک مسجد میں، تو اس مسجد میں نکاح پڑھاؤں تاکہ اس دوسری سنت
सनत को फरोग मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। उसी वक्त मैंने निकाह पढ़ा और उस निकाह के बाद अल्लाह की कसम मुझे ऐसी खुशी की लहर दौड़ी, मुझे आज तक वैसी खुशी नहीं मिली। इतना आसान और सादा शादी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला के फजल करम से उसका अगली औलाद भी हो गई है। और उस घर में अभी मस्तूरात की बैरून मुल्क जाने वाली जमात आई थी, मस्तूरात उस घर में ठहरी। वो उस गया के घर दावत इल्लाह का मरकज बन चुका है और माशाअल्लाह हंसी खुशी जिंदगी बसर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दिल से दुआ है अल्लाह पाक पूरी दुनिया में जो करोड़ों लड़कियां इस सुन्नत से महरूम और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह उन सब को ये सुन्नत अपनाने की और सारी दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिल से दुआ है अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को इस सुन्नत की अहमियत को और इसकी इफादियत को और इसकी जरूरत को समझने की और इसको अपनाने की और सारी दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।